A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 8, subject English, topic A Nation's Strength. Here is poem section, chapter number 1. So گۄڈنِچ poem. آز کرو یِم چی reading أسۍ. یُس زن یہِ poem چھِ A Nation's Strength, یہِ کیٛاہ چھِ لیٖچھمٕژ رالف والڈو ایمرسن نے لکھی ہے. یہ poem A Nation's Strength رالف والڈو ایمرسن نے لکھی ہے. رالف والڈو ایمرسن 25 مئی 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 27 اپریل 1882 عیسوی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، پوئٹ تھے، لیکچرر بھی تھے، رائٹر بھی تھے. تو انہوں نے یہ پوئم لکھی ہے رالف والڈو ایمرسن. پوئم کے شروعات میں چند سطریں دی گئی ہیں. پہلے ہم ان سطروں کا مطالعہ کریں گے. ان سطروں میں کیا بتایا گیا ہے؟ شاعر ان سطروں میں کیا بتاتے ہیں؟ کن چیزوں کا اظہار کرتے ہیں؟ کن باتوں کا اظہار کرتے ہیں؟ پہلے میں پڑھوں گا. The strength of a nation lies not in wealth, power, might and pride. تو ایک قوم کی اسٹرنگتھ، طاقت کا دار و مدار، انحصار دولت پر نہیں ہے، پاور پر نہیں ہے، پرائڈ پر نہیں ہے، غرور پر نہیں ہے، تکبر پر نہیں ہے. اگر کسی قوم کے پاس دولت ہے تو اسے قوم نہیں بن سکتی ہے، یا پاور ہے اسے قوم نہیں بن سکتی ہے. البتہ بٹ اٹ از پیٹریاٹک اینڈ ڈٹرمائنڈ انہیبیٹنٹ. بلکہ ایک قوم کی ترقی کا انحصار اس کے حب الوطنیوں پر ہے اور اس کے باشندوں پر ہے جو پکا ارادہ رکھتے ہو، سچا ارادہ رکھتے ہو، کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، پختہ خیال رکھتے ہو، کام کرنے کا پختہ خیال رکھتے ہو. دا ماڈرن ورلڈ ووڈ بینیفٹ اینڈ پراس. آج کل کی دنیا صرف ایک طریقے سے ترقی کر سکتی ہے، پراسپرس ترقی کر سکتی ہے، بینیفٹ یا ایک قوم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. ہینکرنگ آفٹر میٹریلسٹک گولز، یعنی جب تک وہ مادیت کے پیچھے دوڑتی چلی جائے گی، دوڑتی رہے گی، تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے. جب تک نہ وہ بریو، بہادر انسان پیدا کرے، حوصلہ رکھنے والے انسان پیدا کرے. آج کل کی دنیا تب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک نہ وہ بہادر انسان پیدا کرے، پروڈیوس کرے، حوصلہ والے پیدا کرے، جرت والے پیدا کرے. اگر وہ صرف دنیا کے پیچھے چلتی رہی، دنیا کو حاصل کرتی رہی، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرتی رہی، تو وہ ایک قوم کو نہیں بنا سکتی ہے. لہٰذا آج ہم ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی اپنی کتاب کی طرف خیال رکھو. میں ریڈنگ کروں گا پہلے، تم بھی سنتے رہو. واٹ میکس اے نیشن's pillars high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foe that round it throng? It is not gold, its kingdoms grand go down in battle shock. Its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. Is it the sword? Asked the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. اس پر کیا کر ریڈنگ. یتھ مز کیا اس میں جو ہمیں ایک چیز دکھائی دے رہی ہے وہ ہے رائمنگ سکیم، رائمنگ ورڈس، رائمنگ سکیم.
میں بتاؤں گا رائمنگ ورڈز کون کون ہیں اس میں. ہائی ڈیفائی دیز آر رائمنگ ورڈز. اسٹرانگ تھرانگ رائمنگ ورڈز. گرینڈ سینڈ رائمنگ ورڈز. شاک راک rhyming words. Dust rust rhyming words. Away decay rhyming words. These are rhyming words used in the poem. پھر ایک بار میں بتاؤں گا ہائی ڈیفائی, اسٹرانگ تھرانگ, گرینڈ شاک, گرینڈ سینڈ, شاک راک, ڈسٹ اوے, ڈسٹ رسٹ, اوے ڈکے. These are the rhyming words which have been used in the poem. جو اس نظم میں استعمال کیے گئے ہیں. پہلے سٹنزا میں شاعر کہتے ہیں, راف والڈو ایمرسن فرماتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں what makes a nation pillars high and its foundation strong. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک قوم کی بنیادیں مضبوط بناتی ہیں یا اس کے ستون بلند کرتے ہیں یا اس کو ڈیفائی کرتے ہیں, دشمنوں سے ڈیفائی کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, بچاتے ہیں ایک قوم کو جو دشمن فو اینمی تھانگ کراؤڈ جو اس کے ارد گرد آتے ہیں اس پر حملہ کرتے ہیں. وہ کون سی چیزیں پہلے سٹنزا میں شاعر یہی فرماتے ہیں. پھر آگے چل کر وہ ان چیزوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. اٹ از ناٹ گولڈ اٹ از کنگڈم گرینڈ گو ڈاؤن ان بیٹل شاک اٹ شافٹس آر لیڈ آن سنکنگ سینڈ ناٹ آن ابائڈنگ راک. گرینڈ سینڈ شاک راک دیز آر رائمنگ ورڈز. اس میں شاعر فرماتے ہیں گولڈ سونا, سونا سے گولڈ سے مراد ہے یہاں ویلتھ جائیداد مال دولت, گاڑیاں موٹر کارخانے, یعنی دولت سے گولڈ سے مراد ہے یہاں ویلتھ. گولڈ سے ایک قوم نہیں بن سکتی ہیں. آپ نے گو ڈاؤن بیٹل شاک جو ملکوں کو جو بیٹل شاک لگا ہے, جنگوں میں جو نقصان ہوا ہے, تو آپ نے نہیں دیکھا ان کی جو دولت تھی وہ سنکنگ سینڈ ڈوبتی ہوئی ریت کی طرح ختم ہو گئی ہے, زمین کے اندر دھنس گئی ہے. ناٹ این ابائڈنگ راک ایک مضبوط پتھر کی طرح نہیں بلکہ وہ دھنستی ہوئی سینڈ کی طرح زمین بوس ہو گئی ہے, زمین کے اندر گو ہو گئی ہے. یعنی ان کے بعد بھی کافی مال دولت تھی, جائیداد تھی, لیکن وہ ان کے کسی کام نہ آئی, وہ دولت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی. اٹ از دا سورڈ آسک دا ریڈ ڈسٹ آف ایمپائرز پاسڈ اوے دا بلڈ ہیز ٹرنڈ دیئر سٹونز ٹو رسٹ دیئر گلوری ٹو ڈکے. کیا ایک سورڈ تلوار, سورڈ سے مراد ہے تلوار, طاقت, یہاں سے مراد طاقت. اگر کسی قوم کے پاس تلوار ہے, سورڈ ہے, کیا وہ کسی قوم کو بنا سکتی ہے, وہاں کے لوگوں کو بنا سکتی ہے, نیشن کو بنا سکتی ہے؟ نہیں. آپ امپائرز پاس ڈوی, آپ گزرے ہوئے زمانے میں جو بادشاہ تھے کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے ہیں, ان کے حالوں پر آپ ترس نہیں کھاتے ہیں؟ انہوں نے بھی تلوار کا استعمال کیا ہے, انہوں نے نہا خون کیا تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دا بلڈ ہیز ٹرنڈ دیئر سٹونز ٹو رسٹ. ان کا خون جن چٹانوں پر لگا ہوا تھا ان چٹانوں پر آج زنگ لگا ہوا ہے, رسٹ لگا ہوا ہے. دیئر گلوری ٹو ڈکے, اور ان کی جو شان شوکت تھی, گلوری شان شوکت, وہ زمین کے ساتھ مل گئی, اس کا ملیا میٹ ہو گیا ہے, وہ زمین کے ساتھ مل گئی. نہ ان کی وہ طاقت رہی ہے, نہ ان کا وہ فورس رہا ہے, نہ ان کی وہ شان شوکت رہ گئی, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. اسے آگے چل کر پھر شاعر فرماتے ہیں, یعنی شاعر کون ہے؟ راف والڈو ایمرسن. یہ یاد رکھو نظم لکھنے والا کون ہے, پوئٹ کون ہے؟ راف والڈو ایمرسن. اس طرح سے ہم نے 3 بند کمپلیٹ کیے ریڈنگ. انشاءاللہ کل ہم اور 3 بند کی ریڈنگ کریں گے.